یہ سورۃ طٰ ہے جناب، یہ قرآن ہے، اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ اور یوں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ دے۔ میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ ہر نبی کی لاٹھی سانپ بنے، ہر نبی کا تخت ہوا میں اڑے، نہیں۔ یہ میری بات اگر آپ نے سمجھ لی نا، عیسائیوں کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہو جائے گا۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تھا، مسلمانوں تواڈے نبی بھی کسی مردے نو زندہ کیتا۔ یہ جو اعتراض ہے نا، اس کا جواب بن جائے گا اگر آپ میری اس بات کو سنیں گے۔ اللہ ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیتا، اللہ معجزہ دیتا ہے رواج اور وقت کے حساب سے۔ جس چیز کا رواج ہونا، جس چیز کی شہرت ہونا، اللہ وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں رواج تھا جادو کا، لوگ لاٹھیاں ڈالتے، رسیاں ڈالتے، آنکھوں پہ جادو کرتے، لوگوں کو نظر آتا یہ سانپ بن گئے۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر کو معجزہ بھی اس کے مطابق دیا۔ ان کی لاٹھی کیا بن رہی ہے؟ سانپ بن رہی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں زور تھا حکمت کا، طب، بڑے بڑے حکیم، اللہ نے وقت کے پیغمبر کو معجزہ بھی اس کے مطابق۔ مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر رہا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر رہا ہے۔ جب زور تھا جادو کا، میری بات غور سے سننی آپ نے، زور تھا جادو کا، معجزہ اس کے مطابق، زور تھا حکمت کا، معجزہ اس کے مطابق۔ میرے نبی کے دور میں رواج اور زور تھا فصاحت کا، بلاغت کا، تکلم کا، شعر و شاعری کا، زبان دانی کا۔ اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بھی قرآن کی صورت میں عطا کر دیا ہے۔ جس چیز کا رواج ہوتا تھا، اللہ وقت کے پیغمبر کو معجزہ بھی اس کے فصاحت و بلاغت میں قرآن نے چیلنج کر دیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم تو شاعر ہو، تم تو اپنے آپ کو خطیب کہتے ہو، تم تو متکلم ہو، تم تو اپنے سوا سب کو اجمی کہتے ہو، اجمی گونگے، تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے، اپنے تکلم پہ ناز ہے، اپنی فصاحت پہ ناز ہے، بلاغت پہ ناز ہے۔ تمہاری تو معصوم بچیاں کھڑے کھڑے 100 شعر کہہ دیتی ہیں، معصوم بچیاں تمہاری۔ اتنے شاعر لوگ میرے آقا مدینے میں داخل ہوئے نا پہلی مرتبہ، تو لوگ ہر روز باہر نکلتے تھے میرے نبی کے انتظار میں۔ میرے نبی قباء میں تھے۔ ایک دن انتظار کر کر کے لوگ واپس چلے گئے، میرے آقا تشریف لے مدینے میں داخل، پھر مدینہ نکل آئے، ان میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ انہوں نے میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا نا، اونٹنی پہ ہیں، تو بچیوں نے فی البدی مصرع اٹھایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب ہمیں کیا پتا ہے کہ اس میں کتنی فصاحت ہے، ہماری تو زبان نہیں۔ ترجمہ کرتا ہوں، بچیاں کہنے لگیں ہمیں تو ہمارے باپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک آنے والا نبی ہے، تو ہم نے تو ذہن میں ایک خاکہ سا بنایا ہوا تھا، اس کی شکل، صورت، خط و خال ایسے ہی ہوں گے جیسے ہمارا بابا، چاچا، ماما، دادا، بھائی۔
اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کے ہونٹ، ہم نے تو ایک خاکہ سا بنایا ہوا تھا، لیکن جب ہم نے سامنے آنے والے اس نبی کو دیکھا تو یوں محسوس ہوا 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل آیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اللہ کہتے ہیں تم تو متکلم ہو، تم تو خطیب ہو، تمہیں تو اپنی زبان پہ ناز ہے، تم تو شعر و شاعری کرتے ہو۔ میرا پیغمبر کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرے نبی نے مکتب سکول کا منہ نہیں دیکھا، میرے نبی نے قلم تختی دوات کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، میرا نبی تو نام لکھنا نہیں جانتا، نام لکھنا نہیں جانتا۔ تم کہتے ہو خود بناتا ہے، تم تو پڑھے لکھے ہو، متکلم ہو۔ فاتو بصورت من مثلہ، یہ ہے قرآن کا معجزہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللہ، اپنے حمیتیاں نو بھی بلاؤ۔ شہداء کے دو معنی ہیں علماء کرام، آپ تو جانتے ہیں شہداء کے دو معنی۔ شہداء کا ایک معنی ہے اپنے معبودوں کو، جن کے سجدے کرتے ہو، جن کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کو مشکل کشا مانتے ہو، جن کو نافع و ضار مانتے ہو، ان کو بھی بلاؤ، مل کے ٹل لاؤ، لاؤ اس جیسی ایک صورت۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی میں کر رہا ہوں، اس کو ادا بھی میں کروں گا، کراں گا پنجابی چ، پتہ نہیں تو سمجھ بھی آندی ہے کہ نہیں، چلو دیکھتے ہیں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ مکے کے مشرک جب شام کے علاقے میں تجارت کرنے جاتے نا تو راستہ پڑتا تھا مدینے کا۔ مدینہ مرکز تھا یہودیوں کا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے مدرسے، تو یہ ان کے پاس جاتے اور جا کے کہتے او جڑا نبی ہے نا اس سن بڑا تنگ کر لیا، کوئی ایو جے اڑیکے دسو نا۔ اڑیکے سمجھ، شبہات، سوال ہم اس کے سامنے رکھیں اور اس کو جواب۔ تو وہ یہودی بھی جانتے تھے کہ وہ جو نبی نبوت کا مدعی ہے وہ پڑھا ہوا، وہ جانتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے علماء نو اڑیکے لان دی، فضول میں اڑیکے لگاتے ہیں۔ میں ایک چک میں گیا تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا ایک مجھ گڈی تلے آ جائے، بھینس گاڑی کے نیچے آ جائے، درمیان سے دو ٹکڑے ہو جائے اور وہ گلے پہ چھری چلا کے اس کو ذبح کر دے، اگلا حصہ حلال کے پچھلا حصہ حلال۔ اڑیکے ویکھو لوگا دی۔ میں نے کہا جب بھینس گاڑی کے نیچے آئے گی، درمیان سے دو ٹکڑے ہو جائے گی، وہاں بندہ موجود ہوگا، اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی، پھر وہ ذبح کرے گا، پھر میں اس کا جواب دوں۔ لوگ ایک بندہ کہنے لگا میں اپنی بیوی نو طلاق دیتی، ہو گئی ہے؟ میں کہا ہو گئی، اس آکھا میں توئے نال دیتی نہیں، میں تے نال دیتی۔ تے سے طلاق ملاقات کے معنی میں، تے سے جب طلاق ہو تو ملاقات کے معنی میں، اس آکھا میں تے توئے نال دیتی نہیں، میں تے نال دیتی ہے۔ میں کہ جڑا نکاح پڑھایا ہی وہ وڈی ہے نال پڑھایا ہی کہ نکی ہے نال پڑھایا ہی؟ اس ویلے نہیں پتہ لگا بھی وڈی ہے وے کہ چھوٹی ہے وے۔ یہ یہودیوں سے جا کے نا اڑیکے پوچھتے، یہودی کہتے جاؤ اس نبی سے پوچھو حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے آ گئے؟ اب ان کے ذہن میں تھا کہ وہ پڑھا ہوا تو نہیں، اسے تاریخ کا کیا پتا۔ انہوں نے آ کے سوال کیا تو نبی ہے تو بتا، حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے آ گئے؟ انہوں نے سوال کیا، اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار۔
این آئے. پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر وہ وزیر خزانہ بن گئے، پھر بھرا غلہ لین آئے، پھر حضرت یوسف نے سارے خاندان کو، وہ سوال کرتے تھے اللہ جواب دیتا تھا. وہ یہودیوں کے مولوی اور پیر اڑیکے سکھاتے تھے. اب میرا معنی سنو، پسند آئے تو کہنا بندیالوی چنگا معنی کر گیا. اللہ کہتے ہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ تے انہاں پیواں نوں بھی بلاؤ، انہاں پیواں نوں بھی بلاؤ تے مل کے ٹل لاؤ. خدا دی قسم ہے جو قرآن کا معجزہ ہے نا، آگے مزہ ہی آئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، مزہ آیا نا چیلنج دا. اگر تم ایسا نہ کر سکو اور قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکو، نہیں کر سکو. کیوں؟ آج یہودی جو ہیں ان کی زبان عربی نہیں ہے، نہیں عربی زبان ان کی. قرآن کا یہ چیلنج منکرین کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا. یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے نبی کے بے شمار معجزے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں. انگلی اٹھاتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے. گلی سے چلنے لگتا ہے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ جاتا. وادی میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگتا. اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا. کتنے معجزے گنوں، لیکن خدا گواہ ہے اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ عطا نہ کرتا، کوئی معجزہ عطا نہ کرتا، میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک قرآن والا معجزہ ہی کافی ہے.